جادوگروں کو پہچاننے کے طریقے آج میں آپ کو نسخے بتلا رہا ہوں. جو بھی عامل انسان، ٹوپی داڑھی والا انسان ایسا کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جادوگر ہے. اس نے کہا کہ ایک مولانا تھے، ایک گھر میں دم کرنے گئے تو ایسا دیوار پر گلاس پھینکا تو دیوار پر آنچ لگ گئی. یہ جادوگر کی علامت ہے. سن لیجئے، جادوگر کی علامت ہے. کہتے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں آفت بلا ہے، تو وہ جو مولانا تھے وہ دھاگا سے ناپتے، وہ کونا، یہ کونا، یہ کونا اور وہ کونا، اور ناپتے. اس کے بعد ہاتھ میں ایسا ملتے، وہ دھاگا جو ہے کالا ہو جاتا. یہ ہاتھ کی صفائی ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ ہاتھ میں کیمیکل لگاتے جس کی وجہ سے واٹ دھاگا کالا ہو جاتا ہے. جی ہاں، ایک ہمارے صاحب بتلا رہے تھے کہ مولانا تھے، ہمارے اندر ہی اس طرح کے لوگ ہیں. ایک آدمی کو کہا کہ جنات ہے، اس کو ایسے ایسا پڑھتے گئے، سورہ پڑھ رہے تھے زور سے، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کے گردن پر ہاتھ رکھا اور چول کا پاؤڈر اس کے گردن پر ڈال دیا. اب جیسے چول کی پاؤڈر ڈال دی، وہ انسان ایسے ایسے کرنے لگا. اب وہ دیکھو دیکھو کتنا بڑا جنات آ گیا آنگ میں. یہ حقیقت ہے، میں آپ کو جھوٹ نہیں بتلا رہا ہوں. یہ اللہ مغفرت کرے کرنے والوں کی، کہ پتہ نہیں کس طرح کے حرکات و سکنات کرتے ہیں میرے دوستو. اور ہمارے شہر کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو. کہ کوئی انسان ہے، جاتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے بری نظر لگے، یہ جادو کر دے گا. چپکے چپکے لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ دیکھ تو کل صبح آنا، یہ لے کر کے جا، کھا اور صبح آنا. اور جب صبح آتا ہے تو اس کے سامنے میں الٹی کرتا ہے. جب الٹی کرتا ہے تو وہ انسان جب الٹی کرنے کے وقت میں کوئی چیز کالی نکال کر کے اس الٹی کی چیز میں سے بتاتا ہے. کہتا ہے دیکھو یہ کالی چیز تھی تمہارے پیٹ کے اندر، اتنے سالوں سے تھا اور یہ گلا نہیں تھا. کہتا ہے کہ یہی تو جادو کا چیز ہے. یہ بھی ہاتھوں کی صفائی ہے، یہ بھی ہاتھوں کی صفائی ہے. یاد رکھ لیجئے. وہ جیسے الٹی کرتا ہے، جب الٹی کرا تو انسان دیکھتا تو نہیں ہے، وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. جب اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ ڈال دیتا ہے ہاتھ سے. یہ سب ہاتھوں کی صفائی ہے میرے دوستو. بہت سارے مولانا لوگ ہیں، عامل لوگ ہیں. آپ جیسے جائیں گے تو آپ کے جاتے ہی آپ نے اس سے بات نہیں کیا ہے، آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا گاؤں فلاں جگہ ہے، آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو انسان پوچھتا ہے کتنے بڑے علامہ ہے، تو بھائی صاحب ہے، انہوں جادوگر ہے. وہ صاحب نہیں ہے، وہ علامہ نہیں ہے، جادوگر ہے. جو انسان جاتے ہی بتا دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جادوگر ہے، وہ عامل نہیں ہے. عامل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے آپ جائیں گے تو آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. پھر کیا پوچھتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتا آپ کی ماں کا نام کیا ہے. تو سمجھ لیجئے جادوگر ہے وہ پوچھنے والا. اگرچہ وہ نمازی ہے، ٹوپی رکھا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم مریض کا کپڑا لے کر آؤ، جب تم کل آنا تو اپنا جبہ لے کر کے آنا، دستی لے کر کے آنا. اور وہ کیا ہے، پسینے کے ذریعے علاج کرتے ہیں. وہ بھی سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہے. جو انسان کپڑے منگائے تو سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسی چیز لانے کا حکم دیتے ہیں جو پائی ہی نہیں جاتی ہے. بولتے بھائی کالا کدو لے کر کے آنا، اور پھر کیا بولتے ہیں بھائی تو کالا کدو نہیں لا سکتا تو مجھے 20,000 روپیہ دے دے، میں منگا دوں گا، میں کر دوں گا. تو سمجھ لیجئے جادوگر ہے. کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے کہے جو نہیں پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جادوگر ہے، وہ ٹھگ ہے. وہ یہاں پر ہمارے ایک صاحب بتلا رہے تھے، انہوں نے کہا ایک مولانا سے کہ ہمارے گھر میں کچھ اثر ہو گیا، ایسے پٹی اٹی کی آواز آ رہی ہے. تو ایک مولوی صاحب سے بات کرنے گئے تو کہا کہ ہاں تمہارے گھر میں بہت بڑا اثر ہے، 7 کنویں کا پانی ہونا اور 7 ریگستان کی مٹی ہونا. اب تمہیں تو نہیں لا سکتے، 40,000 روپیہ مجھے دو، میں اندر اندر علاج کر دوں گا. یہ سب ٹھگنے والے لوگ ہیں.